دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم اے آئی پر بات کریں گے کہ یہ انسانوں کے لیے کتنی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے اور اس پر اسلام کا کیا نظریہ ہے اور سائنسدانوں کا کیا نظریہ ہے، اور کیا یہ ایسا پوسیبل ہے کہ انسانوں کے لیے یہ خطرناک ہو سکتی ہے اور یہ خود سے سوچ سکتی ہے، پلان کر سکتی ہے، انسانوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، ایسا پوسیبل بھی ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہم سمپلی بات کریں، اگر یہ اے آئی اتنا زیادہ خود کو موڈیفائی کر لیتی ہے کہ انسانوں کو نقصان پہنچانے لگتی ہے یا خود سے فیصلے کرنے لگتی ہے، تو پھر سزا اور جزا کا تو اسلام کے مطابق نظام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اے آئی انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہے تو پھر کیا آخرت کے روز اس اے آئی کو اللہ تعالیٰ کی ذات سزا دے گی، یا پھر ایسا پوسیبل ہے یا نہیں ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سائنسدانوں کی بات کریں تو ان کے مطابق اے آئی انسانوں کے لیے تب خطرہ بنے گی جب یہ خود مختار ہو جائے گی، خود کو بہتر بنانے لگے گی اور اپنے فیصلوں میں انسانوں کو نظر انداز کرنے لگے گی۔ اگر ہم ابھی کی اے آئی کی بات کریں تو یہ محدود صلاحیت رکھتی ہے اور انسانی کنٹرول میں ہے، لیکن جیسے جیسے یہ ترقی کر رہی ہے کچھ مراحل ایسے ہوں گے جہاں یہ بے قابو ہو سکتی ہے۔ اگر ایک دن یہ خود کو اپ ڈیٹ کرنے اور مزید ذہین بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کا انسانوں پر انحصار ختم ہو جائے گا، اور جب یہ اپنے فیصلے خود کرنے لگے گی تو ممکن ہے کہ یہ انسانی مفادات کے خلاف کام کرنے لگے گی۔ جیسے یہ اپنی بقا کو سب سے اہم سمجھنے لگے گی، یہ اپنے دفاع کے لیے اقدامات کرے گی، ہتھیاروں کا استعمال بھی کر سکتی ہے اور عالمی نظام کو کنٹرول میں لے سکتی ہے۔ اگر مصنوعی ذہانت نے معیشت، دفاعی نظام، جوہری ہتھیار، انٹرنیٹ اور توانائی کے ذرائع پر کنٹرول حاصل کر لیا تو انسان مکمل طور پر اس پر منحصر ہو جائیں گے، اور اگر اس نے انسانوں کے خلاف کوئی فیصلہ کر لیا تو اسے روکنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر مصنوعی ذہانت کو وقت پر کنٹرول میں نہ لایا گیا تو یہ ایک دن انسانی بقا کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ کچھ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ خطرہ اگلے 50 سے 100 سال میں ممکن ہے، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ یہ اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن دوستو جو اسلامی نقطہ نظریہ ہے اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ اگر ایسا پوسیبل ہے، ایسا ممکن ہے، تو پھر وہ جیسے میں نے شروع میں بھی بات کی ہے کہ سزا اور جزا کا تو نظام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اے آئی کو بھی کیا سزا ملے گی، اسے بھی جزا ملے گی۔ اسلامی نقطہ نظریہ سے مصنوعی ذہانت کبھی بھی انسان نہیں بن سکتی، یعنی کہ سوچنے کی صلاحیت کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ اس میں وہ چیز موجود نہیں جو انسان کو خاص بناتی ہے، یعنی روح۔ قرآن میں واضح طور پر ذکر ہے کہ روح اللہ کی عطا کردہ ہے اور اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ قرآن مجید میں سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے، اور وہ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مصنوعی ذہانت جتنی بھی ترقی کر لے یہ ایک بے جان مشین رہے گی جو انسان کی طرح روحانی فیصلے لینے، احساسات رکھنے یا اچھے اور برے کام کرنے کے قابل کبھی نہیں ہو سکتی۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جزا اور سزا صرف ان مخلوقات کے لیے ہے جن کے پاس عقل اور ارادہ ہو، جیسا کہ انسان اور جنات۔ چونکہ مصنوعی ذہانت ایک انسان کی تخلیق کردہ چیز ہے جو صرف دیے گئے ڈیٹا اور کوڈنگ کے مطابق کام کرتی ہے، لہٰذا یہ کسی بھی طرح جزا اور سزا کے دائرے میں نہیں آتی۔ اسلام میں علم اور ترقی کو پسند کیا گیا ہے، لیکن وہ علم جو انسانیت کے لیے نقصان دہ ہو اسے روکا گیا ہے۔ اگر مصنوعی ذہانت ایک دن اتنی طاقتور ہو جائے کہ انسانوں کے لیے خطرہ بن جائے تو یہ ایک شیطانی عمل ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علم کو بھلائی اور بہتری کے لیے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، نہ کہ بربادی کے لیے۔ دوستو اس پیراگراف کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ جواب بنتا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ اس میں ایک ایکسپلینیشن ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، اگر ایک بندہ ہے وہ فائر کرتا ہے تو وہ جو گولی ہے وہ اگلے بندے کو جا کر لگتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ گولی جواب دہ ہے، لیکن جس بندے نے وہ فائر کیا ہے وہ مکمل طور پر اس کا جواب دہ ہے، کیونکہ اس نے ہی وہ ڈیسیژن لیا ہے اور اس نے ہی وہ فائر کیا ہے۔ اسی طرح ہم بات کریں گے تو یہ کمپیوٹر اے آئی جو ہے یہ بھی ایک پروگرامنگ ہے۔ اگر ایک بندہ کوئی پروگرامنگ اس میں کر دیتا ہے، اور یہ یقیناً یہ ایسا پوسیبل ہے، لیکن اس میں کیا ہوگا، اس میں صرف وہ چیزیں ہوں گی جو اس میں پروگرام کی گئی ہوں گی، یعنی کہ جو اسے ہدایات دی گئی ہوں گی۔ کوئی لوگ اسے غلط طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، کوئی اچھوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی بھی نیوکلیر میزائل یا کوئی پاورفل بلاسٹ کیا ہے جس میں لاکھوں یا کروڑوں لوگ مر جاتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس میزائل کو جواب دینا ہوگا، اس کو سزا ملے گی، لیکن جس نے اسے ہدایات دی تھی، جس نے وہ کیا ہے، اسے اس کا جواب دینا ہوگا اور وہی اس کا اصل ذمہ دار ہے۔ اسی طرح سے اس میں پروگرامنگ تو ہوگی، انسانوں کے لیے نقصان بھی ہوگا، لیکن اس حد تک نہیں جس طرح ہم سوچتے ہیں۔ یہ خود سے سوچنے کی صلاحیت کبھی بھی حاصل نہیں کر سکے گی، لہذا یہ انسانوں کے بنائے گئے اصولوں پر چلے گی، اور اگر یہ خطرناک ہوئی تو یہ انسانوں کی اپنی تخلیق کا نتیجہ ہوگا، یعنی کہ جو انہوں نے اس میں پروگرامنگ کی ہوگی، نہ کہ کسی مشینی شعور یا خود مختاری زندگی کا آغاز ہوگا۔ اس لیے ضروری
ضروری ہے کہ انسان اس کی حدود متعین کرے اور اسے مکمل قابو میں رکھے تاکہ یہ انسانی بقا کے لیے خطرہ نہ بنے۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ یہ انسانی بقا کے لیے اس طرح خطرہ نہیں بنے گی کہ یہ خود سے شعور رکھے، خود سے سوچنے کی صلاحیت رکھے۔